ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر MH اسلامک کیمپس کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمنستان رضویت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس رسول کرشی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کے امامہ مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ اس رسول مدنی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کی سماعت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کی آمد کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول عربی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کی بصارت کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کے دست مبارک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، مجھے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، مجھے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول عربی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں گے جس کے موئے مبارک کو وقت کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے خیسو۔ اسی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرم بارک، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں، آج مسلمان نماز کے لیے بہانے بناتے ہیں، آج مسلمان طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں خدا کی یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اگر کوئی چیز کام آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ برادران ملت اسلامیہ،
حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اسی طرح وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا؟ یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہے اور اپنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ذکر مصطفیٰ میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو گئی وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی۔ جو نماز رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اسی لیے محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔